رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وصدق المولانا الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ثبتنا بعند الموت لا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چونکہ شکاگو میں ایک سے زائد حادثات پیش آئے اور کمیونٹی کے کچھ اصحاب اس دنیا سے رخصت فرمائے اور آج ایک دن میں تقریباً 3 صلاۃ الجنازہ ہیں، تو میں ضروری سمجھا کہ آج اس آیت کے حوالے سے ایسے موقوف پہ کچھ روشنی ڈالی جائے۔ خصوصاً اس آیت سے اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک اہم میسج پہنچا رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم مبارکباد دو جو صبر والے ہیں، جن میں صبر ہے، تحمل ہے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جس کو پیغام دیتے کہ تم صبر والے ہو، ان میں خود ان کی اپنی اولاد میں صف اول میں ہوں گے اس ماہ محرم میں، جن کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ بھی مبارکباد کے حقدار ہیں۔ اللہ باذن اللہ، کوئی بھی ایسی خبر، کوئی بھی ایسا حادثہ اللہ سے لا علم ہو، ہر چیز اللہ رب العزت کے اس رجسٹر میں درج ہے۔ ہر حادثہ، بعض مرتبہ ہم ہماری زندگیوں میں بچوں کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو آپ نہیں سنے، اللہ کی طرف سے آپ کو سزا مل رہی۔ استغفر اللہ۔ میاں بیوی، بیوی میاں سے اس طرح کی گفتگو کرتی ہے یا کرتا ہے کہ دیکھو تم کہا نہیں مانے، اس لیے اللہ تمہیں سزا دے۔ تو جو ہمارا کہنے کا جو طریقہ ہے اس میں سدھار آنا چاہیے۔ پہلے تو وہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس آیت کو سمجھنے اور کہنے کے عادی بنانا چاہیے۔ گاڑی راستے میں خراب ہوتی ہے، کہتے ہیں یا اللہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، گاڑی خراب ہو گئی، گاڑی میں آئل ہوتا ہے، آپ نے وقت پہ آئل نہیں چینج کیا، صحیح طریقے سے لائٹیں بند نہیں کی،
یا پھر گاڑی میں ہوا ہی نہیں ہے، گاڑی چلائے جا رہے ہو، فلیٹ ٹائر ہوگا، انجن فیلئر ہوگا، یا پھر آپ کی جو بیٹری ملتی ہے، جو جوس ملتا ہے، وہ منقطع ہو جائے گا۔ اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی۔ جب جنگ احد میں جب مخالفین جنگ جیت رہے تھے، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہم آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ کہنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اگرچہ کسی کو جان لیوا بیماری آ جاتی ہے، ہرگز نہ کہو کہ تم یہ نہیں کیے اس لیے ہوا ہے، البتہ صرف اس لیے کہہ سکتے ہو سگریٹ نہ پیو کیونکہ تمہارے لیے مضر بتایا گیا ہے۔ آپ کو شوگر آ چکی ہے تو چائے میں شوگر تو نہ لو۔ جب اللہ رب العزت نے دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے سائنس میں، احتیاط ہزار علاج سے بہتر ہے، اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہو نہیں بسم اللہ بول کر کھا لو، تو یہ جہالیہ ہے۔ نہیں بسم اللہ بول کے نکل جاؤ کیسی بھی ہو گاڑی، یہ جہالیہ ہے۔ تو ہم اس چیز کو عادی کرنا چاہیے کہ بے شک ہر چیز اللہ رب العزت کی ہے۔ جب ہم گاڑی کو کہتے ہیں کہ گاڑی یا اللہ یہ گاڑی کے ساتھ کیا ہوا ہے، میں ایسی کیا غلطی کر دی، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس وقت کہ یہ ذات بھی کسی اور کی ہے، اسی کے واپس لوٹ آنا ہے، لوٹ جانا ہے۔ بے شک وہ ہم سب چیز کا مالک ہے، وہ ہمارا بھی مالک ہے، تو تب ایسے ایمان پہ بہتری ہو سکتی ہے، کوئی مصیبت ٹل سکتی ہے، کوئی آفت ٹل سکتی ہے۔ جب ہم کوئی حادثے میں ملوث ہوتے ہیں، اگرچہ ہوش آواز میں ہو یا پھر کچھ لمحے کے لیے ہوش سے جا کے ہوش میں آتے ہو، تو اس بات کی عادی کر لو، ایک تو اس کا شکر بجا لے آؤ الحمدللہ رب العالمین، اور دوسری چیز اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اسی کے ہیں اور اسی کے پاس واپس لوٹ جانا ہے۔ اس سے اس حادثے میں بہتری ہو سکتی ہے، اس ایمان کی بنیاد پہ اللہ رب العزت آپ پر رحم فرما سکتے ہیں، رحم کا معاملہ کر سکتے ہیں کہ میرا بندہ اتنی بڑی مصیبت میں میرا شکر بجا لے آ رہا ہے۔ ٹوٹی ہڈی جوڑ جاتی ہے، بعض مرتبے یہ آنکھیں یہ دماغ کام نہیں کرتا ہے، جب گاڑی کو دیکھی جاتی ہے اس کے بعد یہ سنا جاتا ہے کہ اس میں سارے لوگ بچ گئے، دماغ کام نہیں کرتا ہے۔ ہم سب کار چلاتے ہیں، اگرچہ ہم سوچیں، ہمیں یاد ہے ہم کہاں سے نکلے تھے، کتنے لائٹ پہ رکے ہیں اور یہاں تک کیسے پہنچے۔ اللہ رب العزت معاملے چلاتا ہے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اب اس گفتگو میں
ایسی بھی گفتگو ہے نصیحہ. نوجوان 17 سال کی عمر میں حادثے کا شکار بنتا ہے اور اس کی موت واقع ہوتی ہے 2 دن پہلے، جس کا آج جنازہ ہے. 17 سال کی عمر ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی آگے زندگی تھی. اللہ نے اتنی ہی زندگی اس سرزمین پر لکھی ہے. کوئی 1901 میں پلیٹ لگی ہوئی ہے، وہ 2015 میں فوت ہوئی ہے، 114 سال. کوئی 2015 میں پیدا ہوا ہے، 2015 میں ہی موت ہوئی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کی حیات اس سرزمین پہ اتنی ہی لکھی ہے. لیکن ان حادثات سے ہمیں کچھ نصیحہ ملتا ہے. ایسے حادثات دنیاوی، جیسے میں نے جنگ احد کی مثال دی کہ آپ نے فرمایا نصیحہ کے طور پہ کہ تم میں سے جو مورچہ چھوڑ کر بھاگے ہیں اس کی بدولت ہمیں یہ شکست ہو رہی ہے، ہمیں یہ ہار ہو رہی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مصیبہ، اردو جاننے والے جانتے ہیں مصیبہ جو ورڈ ہے وہ تکلیف کا ہے، مصیبت کا ہے. لیکن عربی لینگویج میں یہ ورڈ آیا ہے اصابہ سے. اصابہ کہتے ہیں ٹارگٹ کو، کوئی نشانے کو ہٹ کرنے والے کو اصابہ کہتے ہیں. تو مصیبہ کیا ہے کہ بالکل صحیح جگہ پہ آپ کو حادثہ پیش آنا. تو اب حادثے جیسے میں نے بتایا کہ کوتاہیوں سے ہوتے ہیں، ہماری غلطیوں سے ہوتے ہیں. گاڑی کو پراپر مینٹین نہیں کیا، آپ کی غلطی ہے، حادثے میں آپ ملوث ہو گئے. گاڑی تیز بھگائی اور آپ حادثے کے شکار